استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، شیخ الحدیث و مفتی پرنسپل جامعہ اسلام آباد، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرمایہ جاں ہیں شاہ ابرار کی باتیں، سبحان اللہ، سرمایہ جاں ہیں شاہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں ہمیں سرکار کی باتیں۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، کرتے ہیں وہ کرم سب پہ کہ عادت ہے یہ ان کی، سنتے ہیں وہ ہر نادار خطا کار کی باتیں۔ کیا بات ہے، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، جی چاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ سبحان اللہ، ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں ہمیں یہ سعادتیں میسر ہیں کہ اللہ تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کی ہمیں سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو میں نے جو قرآنی آیت سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی رفعت، عظمت، شان اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے جو آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس محافل کا اہتمام و انعقاد جگہ جگہ ملتا ہے، یہ ورفعنا لک ذکرک کا ہی فیضان ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو بے مثل کمالات عطا فرمائے، جو عظمت اور شان عطا فرمائی، اس کے لیے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی وہ بلندی عطا فرمائی جو اور کسی نبی رسول کے ذکر کو بلندی نہیں ملی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے بلند کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ حدیث پاک درج کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آ کر مجھے یہ کہا، ان ربک یقول، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا رب یہ کہتا ہے، اتدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو میں نے کیسے بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، اے پیارے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو یہ عظمت بخشی کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ کلمہ شریف دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہے، محمد رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے۔
اور اذان میں دیکھ لیں، اقامت میں دیکھ لیں، خطبوں میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہے، سال ہا سال تک، مدت ہا تک ذکر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کے، توبہ کے خواستگار رہے۔ رب تعالیٰ نے عذرائے حکمت اپنے پیارے پیغمبر آدم علیہ السلام کی توبہ اس وقت قبول کرنا تھی جب آدم علیہ السلام نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن رب کے حضور عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے پیارے رب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں میں سوال کرتا ہوں، تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے پیارے آدم آپ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا جس کو میں نے تو ابھی پیدا ہی نہیں کیا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی عرش کی طرف تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جنت میں گیا، جنت کے دروازے پہ یہی کلمہ طیبہ لکھا ہوا پایا، جنت کی دیواروں پر، درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، حوروں کی آنکھوں پر، جہاں جہاں میری نگاہ پڑتی تھی تو نے اپنے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام ملا رکھا تھا۔ فعلمت، مجھے یقین ہو گیا، انک لم تضف الی اسمک الا یحب الخلق الیک، جس کے نام کو مولا تو نے اپنے نام سے ملا رکھا ہے وہ تجھے ساری مخلوقات سے زیادہ پیارا ہے۔ اس وجہ سے میں نے سمجھ لیا یہ تیرا محبوب ہے، تیرا حبیب ہے، تیرا پیارا ہے، میں نے تیری بارگاہ میں اس کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا ہے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا، صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، لأنہ حب الخلق الی، وہ مجھے ساری مخلوقات سے پیارا ہے۔ اور یہ بھی سن لے، اذا سألتنی بحقہ غفرت لک، جب تو نے میرے پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعا کر دی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف کا جو دنیا بھر میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے، مجالس و محافل کا سلسلہ، یہ رب تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ رب نے سب سے پہلے پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کیا، وسیلہ مصطفیٰ نہ دیا، رب تعالیٰ نے توبہ کو قبول نہ فرمایا۔ ذکر مصطفیٰ سے توبہ کو قبول کر کے رب تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، تمام آدمیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر میں نے انہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔
میں نے تجھے پیدا کیا انہی کے تو پہل پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا انہی کے صدقے میں، آسمان کو پیدا کیا انہی کے تو پہل پیدا کیا۔ گویا کہ پوری کائنات کو رب نے بنایا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ عرس مقدس کا عظیم اجتماع جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر تقسیم ہو رہا ہے، اور اس دربار عالیہ مرشد آباد شریف کے طرز تصوف کے اندر جو ایک نرم دم گفتگو گرم دم جستجو کا عالم ہے، اور یہاں پر جو ہے دھیمے لہجے میں اور بڑے شیریں اور میٹھے لہجے میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ سلسلے بزرگان دین سے صوفیاء کرام سے چلتے آ رہے ہیں، ان کے پاس اپنے بھی آتے ہیں بیگانے بھی آتے ہیں، سب کو یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے یہ مستفیض کرتے ہیں۔ یہ آستانے، یہ خانقاہیں اور درگاہیں جو ہیں یہ رشد و ہدایت کے منبع، رشد و ہدایت کے مراکز ہوتے ہیں، جہاں سے لوگوں کو ہر طرح کا سکون ملتا ہے، ہر طرح کا اطمینان ملتا ہے۔ یہاں پہ آ کر یاد خدا، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، انسانیت کو یہاں پہ ہدایت اور رشد کا سلسلہ نصیب ہوتا ہے۔